ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ نئے سال کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن و شانتی والا بنا، امن و امان کا ذریعہ بنا، والسلامۃ والاسلام، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کی بیماری، حادثات سے سلامتی اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا، ورضوان من الرحمن، اور اے اللہ اس سال کو آپ کی رضا کا ذریعہ بنا کہ ہم ایسے کام کریں جس سے آپ راضی ہو جائیں، رحمان راضی ہو جائے، وجوار من الشیطان، اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنا اس سال کو، کہ ہماری قدم قدم پر شیطان سے حفاظت ہو۔ اس دعا کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، نیا سال شروع ہو چکا ہے، 1448 ہجری۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کا جو نام ہے اس میں اس کا معنی ہی عظمت اور احترام۔ محرم الحرام، محرم قابل تعظیم، قابل قدر، اور حرام، حرام کا معنی بھی عظمت والا، حرمت والا ہوتا ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی اللہ کے نزدیک بڑی عظمت ہے، اور جس دن سے آسمان اور زمین کو بنایا گیا اسی دن سے یہ 4 مہینے بڑے مقدس رہے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یعنی رمضان سے 2 مہینہ پہلے، رمضان سے پہلے شعبان، شعبان سے پہلے رجب المرجب۔ تو یہ 4 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، جو 2 مہینے گزر گئے، اور یہ محرم کا مہینہ، 3 مہینے اور رجب، بڑے عظمت والے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جس دن سے آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا۔ منها 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جس کی بڑی، جو حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، یعنی اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو محرم عظمت والا مہینہ ہے۔ کب سے؟ شروع سے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو عظمت ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہ ان کی نادانی ہے، غفلت ہے، جہالت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی فضیلت پہلے سے ہی بیان فرمائی، قرآن نے پہلے سے ہی بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو
اس کا جوڑ اس طرح سے کرنا یہ بالکل نادانی والی بات ہے. محرم الحرام کا مہینہ، اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے آئی کہ عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد حدیث شریف بیان فرمائی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. مہینے تو سب اللہ ہی کے ہیں، دن اور رات، آسمان اور زمین سب اللہ ہی نے بنائی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. لیکن محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مہینہ قرار دے رہے ہیں، وہ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے. تو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں. کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ جتنا دل چاہے اتنا روزے رکھو، جتنا دل چاہے اتنا روزہ رکھو. اگر آپ کے قضا روزے ہیں اس کی قضا کر لو، قضا روزے نہیں ہیں تو پیر جمعرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، آپ پیر جمعرات کو روزہ رکھ لو. 13ویں 14ویں 15ویں جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ ان دنوں میں روزہ رکھ لیں. ایک صاحب نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ فاقہ کرنا سنت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ فاقہ کرنا یعنی کچھ نہیں ہے، بس اللہ کی رضا میں بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے اور فاقہ کر رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، یہ سنت ہے. یہ کیا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد؟ ہم لوگ کو ہر جگہ کھانا ہی دکھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب محرم آ گیا، اس میں بھی کھانا دکھے گا، کھچڑا شریف. سمجھ میں آئی؟ پھر کوئی مہینہ آئے گا اس میں کوئی اور شریف. یہ شریف کے چکر میں ہم غیر شریفانہ حرکت کر رہے ہیں. شریف کے چکر میں شریف نہیں بن رہے ہیں، غیر شریفانہ حرکت کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں. اپنے ابا کے انتقال پر آپ ڈی جے بجاتے ہیں؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، غالب یہ کہہ کر گئے ہیں. بہرحال تو فاقہ کرنا سنت. یہ جو مسئلہ چل پڑا ہے، کافی یہ چلتا ہے، بحث زیر بحث بھی آتا ہے کبھی کہ میٹھا کھانا سنت ہے کھانے سے پہلے کہ کھانے کے بعد. میں تو کہتا ہوں کھانے سے پہلے میٹھا کھلا رہے ہیں سنت نہیں ہے، سازش ہے کہ میٹھا کھاؤ اور آپ کی ساری انرجی ختم ہو جائے بھوک کی. وہ کچھ ہوتا نا میٹھا کھانے سے گلوکوز اتنا آ جاتا ہے، یا ڈاکٹری حساب سے آپ معلوم کرنا کہ بھوک مر جاتی ہے. تو یہ سنت ہے، یہ سازش ہے. تو بہرحال سنت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہو، جو آپ نے اختیار فرمایا ہو. سمجھ میں آئی بات کہ ہاں بھائی یہ میری سنت ہے، اور صحابہ کرام اس پر ڈٹے رہے ہوں. وہاں تو ملے تو روزی نہیں تو روزہ. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی زندگی اس طرح تنگ دست تھی، فقر و فاقہ والی تھی. اس کو ہم جوڑ دے رہے ہیں کھانے سے پہلے سنت، کھانے کے بعد سنت. تو کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کا کوئی سنت وغیرہ سے لینا دینا نہیں ہے. آپ کو جب کھانا ہے میٹھا کھائیے، جب کھلانا ہو کھلائیے، لیکن اس کا سنت کا نام مت دیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد کھجوریں تناول فرمائی، کیونکہ کھجوریں وہاں پر عام تھی، کھجور ہی کھانا تھا. بلکہ حدیث شریف میں کہ 2 مہینے 2 کالی چیزوں پر گزر جاتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے 2 مہینے چولہے بھی نہیں جلتے تھے، اور 2 مہینے پھر کس پر بسر ہوتا تھا؟ 2 کالی چیزوں پر. ایک کالی چیز یعنی کھجور، اور دوسری چیز پانی. ان 2 چیزوں پر مہینہ گزر جاتا تھا. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد کھجور کھا لی.
لیکن اس کو یہ کہنا کہ بھائی یہ سنت، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا۔ حدیث شریف میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا۔ تو ٹھیک ہے، کوئی کسی کی طبیعت میں میٹھے کو پسند کرنا ہے، بالکل وہ پسند کرے، کھائے پیے، اور اس سوچ سے کہ میرے نبی کو پسند تھا تو میں کھاتا ہوں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس کو سنت قرار دینا، شریعت کی ایک اصطلاح اور ایک حکم، ایک عمل قرار دینا، وہ پھر مشکل کام ہے۔ بہرحال تو روزہ رکھنا چاہیے اس مہینے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے، اس سے اس مہینے کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا مہینہ محرم، اس کے روزے ہیں، اور نہیں تو کم از کم 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لو، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لو، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 10ویں محرم۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا 10ویں محرم کا، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی عیسائی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھائی کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن 10ویں محرم کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا، تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ ہمارے بھائی، موسیٰ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، موسیٰ رسول اللہ تھے، کلیم اللہ تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ توحید کے داعی تھے اور رسول ہیں وہ، اور ہم بھی رسول ہیں، تو وہ ہم ان کی اتباع کریں، یہ زیادہ ہم اس کے لائق ہیں، تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تم تو موسیٰ کو مان رہے ہو لیکن مجھے نہیں مان رہے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ہم ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن ہماری جو شریعت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ ہماری شریعت ہے۔ اور عیسائی اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور پھر عاشورہ کا روزہ شریعت میں رہا، بلکہ فرض تھا، جب تک رمضان کے روزے نہیں فرض ہوئے تب تک عاشورہ ہی کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا۔ رکھو تو ثواب ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ تو کم از کم اگر کوئی چاہے تو 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود وصوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم کہ حضور نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تم کیا کرو، تم ایک دن پہلے روزہ رکھ لو، 9-10 رکھ لو، یا 10-11 رکھ لو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کا مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ میری امت ایک الگ شان رکھے، وہ کسی اور کے نقش قدم پر نہ چلے۔ جیسے کیلنڈر بہت سارے تھے، کیلنڈر تھے، اس دنیا میں سن چلتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، ایک سن جو ہے ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا طے ہوا؟ ہجری سن 1448 ماشاءاللہ شروع ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ ہم غیروں کی نقالی سے بچیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم بہت ساری چیزوں میں غیروں کی نقل کر رہے ہیں، قدم بلکہ ان سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، ان سے آگے۔ شادی بیاہ لے لو، موت میت لے لو، کوئی بھی پروگرام دیکھو، اپنے ہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو اب تو کتنا جو ہے فضول خرچی اور کتنی رسوم رواج غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یعنی لوگ چل رہے ہیں، وہ دکھتا ہے کہ جب عورت آ رہی ہے گھر میں تو گھر کو سجایا جا رہا ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں بچے کی پیدائش پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔
تو میرے بھائیوں اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ ہم سب کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت وہی مقبول ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر ہو. ان کے علاوہ اگر راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ مردود ہو جائے گی، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. یہ محرم کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ بھائی میں نیا سال ہوں اور پھر میں ایک مہینے کے لیے ہوں، 3-4 تاریخ ہو چکی ہے، سمجھ میں آئی بات، اور میں گزر جاؤں گا. پھر دوسرا مہینہ آئے گا سفر، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، مہینے گزرتے رہیں گے. آپ اپنے آپ کو بدل لیجئے اس سے پہلے کہ آپ گزر جائیں اور پھر آپ افسوس کریں کہ ہائے میری قسمت، ہائے افسوس میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو عبادت ہر کام، کوئی بھی کام آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ یہ معلوم کیجئے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے کہ بھائی اس میں شریعت کا کیا حکم ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس معاملے میں، وہ معلوم کرو. آپ کو ساری چیز کا علم نہیں ہے، نہ ہم کو ساری چیز کا علم ہے. ہم بھی بڑوں سے معلوم کرتے ہیں، آپ بھی اپنے بڑوں سے معلوم کیجئے تو زندگی آسان ہو جائے گی. اور باقاعدہ معاشرے میں ہر زمانے میں اور ہر جگہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو امت کو علماء سے کاٹتے ہیں تاکہ یہ جاہل بنے رہیں. جیسے سرکاریں اسکولوں اور کالجوں سے کاٹتی ہیں کہ یہ پڑھیں نہ، ان پڑھ رہیں تاکہ اندھ بھکت بنے رہیں. ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر زمانے میں معاشرے میں جو ایسی بدگمانی آپ کے دلوں میں پیدا کریں گے علماء کے سلسلے میں تاکہ آپ ان سے بات بھی نہ کریں، ان کے قریب بھی نہ جائیں اور نفس اور شیطان کی غلامی میں آپ زندگی گزار دیں. بات سمجھ؟ نفس اور شیطان کی غلامی میں آپ زندگی گزار دیں اور پھر کیا نتیجہ ملے گا آپ کو، آپ سمجھ لیجیے. تو میرے بھائیوں قدم قدم پر سوچو، سمجھو، پوچھو اور پھر عمل کرو. ورنہ جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کی صورتحال اور اپنوں کی صورتحال وہ انتہائی درجے کی بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. شادیوں کو دیکھ لو، اس قدر کی بے حیائی، حج جیسی عظیم الشان عبادت، نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور پتہ نہیں کتنے رسوم رواج اس میں ایڈ کر رہے ہیں لوگ. کھانا پینا، دعوتیں، راستوں کو بند کرنا، پھول ہار، نعرے، پتہ نہیں کیا کیا. اور بھی جو چیزیں آپ دیکھو، کوئی بھی چیز دیکھو اس میں اس قدر بے دینی کہ اللہ کی پناہ. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ مالدار لوگ کر رہے ہیں، غریب سب کر رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے سب کر رہے ہیں اور سب چلتا ہے. کیسے چلے گا بھائی؟ تو اس محرم میں کرنے کا کام کیا ہے؟ روزہ رکھو، جتنا ہو سکے روزہ رکھو. نہیں کم از کم 9ویں 10ویں کا روزہ رکھو. حضور نے فرمایا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد، تاکہ کیونکہ یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے تو تمہارا ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. یہ ہمارے نبی نے ہم کو دوسری قوموں سے بچایا اور آج ہم لوگ دوسری قوموں کی تمام چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. سیاست میں چلے جائیے تو جو دوسری قومی بھومی پوجن کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں، اس میں ہمارا مسلمان بھی شریک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعلیم میں دیکھ لو، گنپتی کے سامنے اگر غیر مسلم بچوں کو ماتھا ٹکوایا جا رہا ہے، ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے تو ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. بس بھیج دیے اسکول اور خود کول نہیں رہیں گے. قبر میں جو معاملہ ہونے والا ہے پھر اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور قبر میں ہی کیا، اس دنیا میں ہی یہی اولاد جو دین کے باغی ہو جائیں گے اور اسلامی تعلیمات سے ان کو نفرت ہونے لگے گی. اور میڈیا اور تمام چیزیں نفرت پر تلی ہوئی ہیں کہ ان میں حلالہ ہے، ان میں یہ ہے وہ ہے.
नेगेटिविटी जो भरी जा रही है वो आपकी बिल्कुल नहीं मानेंगी, आपकी खिदमत नहीं करेंगी, फिर आप रोते फिरेंगे कि हमारी औलाद किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब काम का बनाना था उस वक्त आप अपने काम में बिजी थे, उस वक्त आप काम काज में बिजी थे। अरे भाई, औलाद की तरबियत करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने औलाद को 3 बातों की तरबियत दो, 3 चीजें सिखाओ। हुब्ब नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में पैदा करो ताकि वो दीन की खातिर हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लें, वो फख्र फाका क्या अपनी गर्दन कटाने को तैयार हो जाएं। यही महीना तो है जिसमें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके खानदान के लोगों को शहीद कर दिया गया, और वो सब खुशी खुशी शहीद हो गए। चाहते तो मुसालहत कर लेते, चाहते तो अपना हाथ एक जालिम के हाथ में दे देते, लेकिन नहीं। जैसा कि आजकल कितनी कम्युनिटी, कितने ग्रुप के लोग जालिमे वक्त की तारीफ करते नहीं थकते हैं कि हमारे ऐसे हैं, हमारे वैसे हैं। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया के ख्वाह हैं, इनको दुनिया पसंद है, इनको दुनियावी जिंदगी की चमक धमक से प्यार है, आखिरत से इनको कोई लेना देना नहीं। वरना जो शख्स आखिरत का तालिब हो, अल्लाह रसूल पर कामिल ईमान रखता हो, वो जालिम को जालिम ना कहे, ये हो नहीं सकता है। वो जालिम को जालिम ना समझे, ये हो नहीं सकता। एक अंग्रेज को तो समझ में आ रहा है कि ये कातिल है, और हमारे लोगों को समझ में आ रहा है कि अरे हमारे मसीहा हैं, हमारे सर के ताज हैं। तो गैरत ईमानी जब खत्म हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जुदा होती है सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, हमारे नबी ने फरमाया। और हम क्या सिखा रहे हैं? हम क्या सिखा रहे हैं? क्या क्या सिखा रहे हैं? आप जानते हैं क्या सिखा रहे हैं? दुनियावी तालीम की इतनी फिक्र अपने बच्चों की, इतनी फिक्र फजर की नमाज की नहीं, इतनी फिक्र जोहर की नमाज की नहीं, इतनी फिक्र जुमा की नमाज की नहीं। तो याद रखिए, इमदाद इलाही की शर्त, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत प्यारा जुमला है, इमदाद इलाही की शर्त इताअत इलाही में है। अल्लाह की मदद चाहते हैं दुनिया आखिरत में तो अल्लाह की इताअत करनी पड़ेगी। कामयाबी चाहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सहाबा इकराम जिन पर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं, इस कदर वो लोग बेढंगे, इस कदर उनके दिलों में सख्ती, समझ में आई बात। और पथरीली जमीन में रहने वाले, पहाड़ों के बीच के रहने वाले, आज भी जाओ मक्का कितने पहाड़ दिखते हैं, कोई उनको पसंद करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने फरमान मुस्तफा को अपने सीने से लगा लिया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्बान हो गए। वो हमारे आइडियल हैं, वो हमारे नमूना हैं, वो हमारे रहनुमा हैं, और अल्लाह उनसे राजी। दुनिया के अंदर खुशखबरी आ गई, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हुजूर ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। हुब्ब नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, इनको सीरत सुनाओ, इनको उलमा इकराम के दुरूस में ले जाओ, हल्के में बिठाओ। न खुद बैठते हैं न अपनी औलाद को लेकर आते हैं। तो दीन आपको इमली बाग में मिलेगा, मवेशी अस्पताल में मिलेगा, चाय की दुकान पर मिलेगा। जहां दीन बट रहा है वहां आप बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम दर्स करते हैं, देखते हैं लोग खामोशी से चले जा रहे हैं अखबार पढ़ने के लिए, चाय पीने के लिए, वर्जिश करने के लिए। ये दीन और ये कुरान। और दूसरी कौमों को हम देखते हैं सुबह में उठकर अपने धर्म के मुताबिक सारी चीजें करते हैं, वादा करते हैं, इरादा करते हैं कि अपने धर्म को पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे। और हम लोग सोचें क्या कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी ने क्या फरमाया? अपनी औलाद को सिखाओ अपने नबी की मोहब्बत। दूसरी चीज वहुब्बि अहली बैतिही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं, आपका सिलसिला नसब जो दुनिया में फैला है वो किस तरीके से फैला और उनकी क्या क्या कुर्बानियां हैं,
وہ محبت اپنے اولاد کے دل میں ڈالو تو یہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں گے، یہ انگلینڈ جائیں گے، امریکہ جائیں گے، اپنے دین پر ڈٹے رہیں گے، کیونکہ ان کو کوئی چیز خرید نہیں سکے گی، کوئی چیز دنیا کی ان کو متاثر نہیں کر سکے گی، کیونکہ ان کے آنکھوں میں سرما مدینے کا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ میری آنکھوں کو فرنگی تعلیمات اور فرنگی چمک دھمک نے متاثر نہیں کیا، کیونکہ میرے آنکھوں میں سرما وہ مدینے کی خاک کا ہے۔ تو سکھائیں گے بچپن سے تو نا۔ آج تو ہمارے ماحول میں، دینی ماحول میں رہتے ہوئے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچے مرتد ہو رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں، کیا کیا ذکر کیا جائے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم اس پر دھیان ہی نہیں دے رہے۔ ہم دھیان دے رہے ہیں ڈگری پر، اور وہی اولاد ہمیں ڈگری پر رکھ رہی ہے۔ آخر میں وہی اولاد دنیا میں ہمیں ذلیل کر رہی ہیں، اور آخرت میں تو پھر حساب دینے کے لیے تیار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم حساب نہیں دے پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اولاد جب بڑی ہو رہی ہے تو بہنوں کا حق کھا رہی ہے، سمجھ میں، بیٹیوں کا حق کھا رہی ہے۔ یہ سمجھ رہی ہے کہ میراث میں لڑکیوں کا کوئی حصہ، وہی تصور جو زمانہ جاہلیت میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا کہ عورتوں کو میراث نہیں ملنی چاہیے، نہ یہ جہاد کر سکتی ہیں، نہ جنگ کر سکتی ہیں، نہ یہ گھوڑے پر کود کر سوار ہو سکتی ہیں، یہ تو کمزور مانس ہیں، پرسن ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو کمزور ہیں، ان کو کیا میراث ملے گی؟ یہی تصور آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو زندہ نہیں کیا، ہم نے نبی کی محبت سے دلوں کو آباد نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں نہیں ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اچھے خاصے عقیدے رکھنے کے باوجود باطل نظریات و فکریات کے حامل ہوتے جا رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ ان کو صحیح تعلیمات نہ بچپن میں ملی ہے، نہ آج وہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے، جیسے مان لو بچپنے میں نہیں ملی، لیکن اب جب صحیح تعلیمات دی جا رہی ہیں اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نفس و شیطان یہ چھٹی پر تو ہے نہیں، سن میں آئی بات؟ نفس و شیطان چھٹی پر نہیں، وہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھیں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نے حج کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہم بہت کامیاب ہیں۔ کامیاب وہ ہے جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، جس کے دل میں تکبر نہ ہو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلے جہنم میں کٹائی صفائی، اس کے بعد پھر اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، وقت مختصر، تو محرم میں کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے۔ حضور نے غیروں کی مخالفت سے منع کیا، اور ہمارے نبی نے جو تعلیم دی کہ 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نمبر 3 قرآن سکھاؤ، قرآن۔ اور قرآن سب سے بنیادی چیز ہے۔ حضور نے 3 نمبر پر قرآن کہا، لیکن قرآن اگر آپ سیکھ لیں، قرآن آپ پڑھیں اور سمجھیں، آپ کا سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ نبی سے محبت بھی صحیح ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت آپ کی درست ہو جائے گی، اور آپ کا سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ اور دوسرا عمل جو کرنا ہے اس مہینے میں وہ یہ ہے کہ 10ویں محرم، حدیث شریف میں ہے کہ جو اپنے گھر والوں پر 10ویں محرم پر کشادگی کرے، کھانے پینے میں، خرچ میں، اپنے اولاد پر، اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، سمجھ میں آئی بات؟ جو اس کے انڈر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال میں اس کو کشادگی نصیب فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ 2 عمل ہیں۔ اس کے علاوہ جو دھمال ہو رہی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کے نعرے لگائے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور محرم اس مہینے میں بعض لوگ کالے لباس کو پہنتے ہیں، تو آپ اس مہینے میں خاص طور پر کالا لباس پہننا منع نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں آپ بھی اور اپنے بچوں کو کالے لباس سے بچائیں، کیونکہ ایک خاص لوگوں کا نظریہ ہے، وہ ان کا نظریہ، ان کو مبارک۔ آپ اپنے دین پر رہیے، آپ اپنی شریعت سنت پر رہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ
جو ہے صحیح ڈگر پر رہی ہے، صراط مستقیم پر رہی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا منع ہے، منحوسیت ہے، تو یہ سب بالکل غلط ہے۔ کبھی بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، بلکہ یہ نظریہ جہاں ہو وہاں تو ضرور اس مہینے میں شادی کرنی چاہیے، تاکہ غلط نظریہ پروموٹ نہ ہو، صحیح چیز پروموٹ ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنی بیوی سے قریب ہونا بھی گناہ ہے، سمجھ میں، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے قریب ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ کچھ اور باتیں محرم کے سلسلے میں آئندہ ہفتے بھی ذکر کی جائیں گی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔